ہماری کچھ چیزیں پرانی ہونے کے باوجود بھی ہمیں خوبصورت اور گولڈن نظر آتی ہیں، ہمیں احساس دلاتی ہیں کہ ہم کیا تھے، ہماری تہذیب کیا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی خوبصورت نظر آنے لگتی ہیں، چاہے وہ خوبصورت تاریخی قلعے ہوں یا عمارتیں ہوں یا لوگ ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا اولڈ از گولڈ، تو وقت کے ساتھ اولڈ از گولڈ ہوتا جاتا ہے۔ بالکل میں ایک پرانے اور خوبصورت ٹیلی ویژن کی بات کر رہی ہوں جو بہت پرانا ہے، ہمارا اثاثہ ہے، ہماری ان کے ساتھ یادیں جڑی ہیں اور جب بھی دیکھو ایک نئے انداز میں نظر آتا ہے۔ پی ٹی وی نے بہت پرانے لیجنڈ فنکار، اداکار، گلوکار پیدا کیے، اور پی ٹی وی ایسا ادارہ ہے جہاں سے بہت سے بڑے بڑے نامور گلوکار، اداکار، فنکار بن کر نکلے ہیں، اور جب گوگل پر ہم سرچ کرتے ہیں تو ہمیں پی ٹی وی کے خوبصورت پروگرامز، ڈرامے نظر آتے ہیں۔ پی ٹی وی کی نشریات دنیا کے 20 کروڑ گھروں میں دستک دیتی ہے۔ آج سے 59 ایئرز پہلے پی ٹی وی کا سفر ایک چھوٹے سے کمرے سے سٹارٹ ہوا تھا۔ 26 جنوری 1926 اسکاٹ لینڈ کے موجب جان لے برٹ نے لندن کے رائل انسٹیٹیوٹ میں ٹیلی ویژن کی ایجاد کا پہلا کامیاب مظاہرہ کیا تھا۔ برطانیہ دنیا کا وہ پہلا ملک تھا جس نے 1936 میں ٹیلی ویژن کی نشریات کی شروعات کی۔ براعظم یورپ کے بعد ٹی وی اسکرین جاپان میں نظر آئی۔ جاپان میں ٹی وی کا آغاز 1938 میں ہوا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز 1952 میں ہوا۔ ان دنوں کراچی ملک کا دارالحکومت تھا۔ برطانوی آفیسرز کی رہائش وزارت انڈر سیکرٹری اپنے اعلیٰ افسران کو ایک فائل پیش کرتے ہیں۔ اس فائل میں ٹاپ پرائرٹی ملک میں ٹیلی ویژن کی تجویز پیش کی جاتی ہے، لیکن اعلیٰ افسران ملک میں وسائل کی کمی اور فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے اس تجویز کو رد کر دیتے ہیں۔ پاکستان کے اس وقت قائم مقام گورنر سکندر مرزا نے 16 ستمبر 1955 کو تیسری بین الاقوامی نمائش کا افتتاح کیا۔ بعد میں انہوں نے امریکی پویلین تقریب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے ٹی وی اسٹوڈیو کا دعوت نامہ اس لیے قبول کیا کہ حکومت ٹی وی کو پاکستان کے لیے ضروری سمجھتی ہے۔ امریکی پویلین نے پروگرام نشر کرنے کے لیے 40 فٹ کا ایک گول کمرہ نما اسٹوڈیو قائم کیا تھا۔ اس اسٹوڈیو کی دیواریں شیشے کی تھیں۔ جنرل محمد ایوب خان کی قائم کردہ قومی تعلیم کمیشن نے جنوری 1960 میں رپورٹ پیش کی۔ اس رپورٹ میں تعلیمی مقصد کے لیے ٹیلی ویژن کے قیام کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ 5 اکتوبر 1960 میں کابینہ نے ملک میں تعلیمی مقصد کے لیے ٹی وی کے قیام کی منظوری دے دی۔ فروری 1961 میں صدر ایوب خان نے جاپان کا دورہ کیا۔ وہ جاپان میں ٹیلی ویژن کی ترقی سے بہت متاثر تھے۔ اسی سال حکومت نے پاکستان کی دعوت پر کولمبو پلان کی 3 جاپانی ماہر پاکستان آئے۔ اس وقت ملک میں ٹیلی ویژن کے قیام کا تفصیلی جائزہ لیا۔ 1962 میں حکومت پاکستان کو اپنی رپورٹ پیش کی، جس میں کہا گیا کہ پاکستان میں ٹی وی صرف تعلیم تک محدود کرنے کے بجائے عام مقاصد کے لیے بھی متعارف کرایا جائے۔ اس زمانے میں حکومت پاکستان نے ملک میں ٹیلی ویژن کے قیام کے لیے پیشکش طلب کی۔ اس سلسلے میں 8 اداروں نے دلچسپی ظاہر کی، جس میں 3 غیر ملکی ادارے شامل تھے۔ 19 جون 1964 کو کولمبو پلان کے تحت حکومت جاپان کے
ہدایت پر حکومت پاکستان کی تعاون کے لیے جاپان کا ایک گروپ پاکستان آیا۔ 2 مہینے کی محنت کے بعد 5 ارکان نے 20 اکتوبر 1964 کو ٹیلی ویژن پروجیکٹ کے نام سے پاکستان حکومت کو پیش کی۔ ملک میں ٹیلی ویژن کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھیں۔ یکم 1964 کو این ای سی نے اسلم اظہر کا تقرر پروگرام ڈائریکٹر کی حیثیت سے کیا۔ سے وابستہ رہے تھے اور تھیٹر کرتے رہتے تھے اور اچھا کرتے تھے۔ بہرحال اس پروفیشنل سطح پر تھیٹر پاکستان میں نہیں تھا، تو اور پھر یہ کہ ہم میں سے کسی نے بھی پہلے ٹیلی ویژن دیکھا نہیں اور نہ اس میں کام کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ان مشکلات کے تحت جو ہمارے اندر سب سے بڑی بات میرے خیال میں تھی اس وقت وہ یہی تھی کہ ایک جذبہ بہت تھا اور ہم چاہتے تھے کہ ایک یعنی یوں کہنا چاہیے کہ پرفیکشنزم کا ایک جذبہ تھا ہمارے اندر سب کے اندر، اور یہی تھا جس کی مدد سے جو سن 64 کا پائلٹ فیز شروع ہوا۔ جاپانی پاکستانیوں میں یہ جذبہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے صرف 28 دنوں میں وہ کام کر دکھایا جو مہینوں میں ممکن نہ تھا۔ اسلم اظہر نے اپنی ٹیم کو دیکھا اور نثار مرزا اور انیس احمد کیمرہ کی آنکھ بن گئے۔ توفیق اعجاز، جمیل آفریدی اور شہباز چودھری ڈیزائن ڈپارٹمنٹ سنبھالنے لگے۔ میک اپ آرٹسٹ کمال الدین احمد نے اپنے کمال سے لوگوں کے چہرے سنوارے۔ کے مسرت فلم ایڈیٹنگ کرنے لگے۔ ظفر سندرانی نے نیوز کا شعبہ سنبھالا اور یوں ایک ایک کرتا آتا گیا اور کارواں بنتا گیا۔ پی ٹی وی پر جو مخصوص نشان دکھایا جاتا ہے وہ مصور مشرق عبدالرحمن چغتائی نے تخلیق کیا تھا۔ لاہور میں ٹیلی ویژن کا بے تابی سے انتظار کیا جا رہا تھا اور ہر جگہ انٹینا لگانا شروع کر دیا۔ 26 جنوری 1964 ملک میں پی ٹی وی کی پہلی صبح تھی۔ صبح 3:30 بجے افتتاحی تقریب تھی۔ صدر ایوب خان نے ٹیلی ویژن کا افتتاح کیا۔ پی ٹی وی ریکارڈ کے مطابق قاری علی حسین صدیقی کی تلاوت سے نشریات کا آغاز ہوا۔ ذکا درانی مرحوم نے پاکستان میں ابتدا کے مطابق معلومات دریافت کی۔ یہ وہ پہلا چہرہ تھا جو پی ٹی وی پر نظر آیا۔ اس کے بعد طارق عزیز نے اناؤنسمنٹ کی اور مختلف پروگرام پیش کیے گئے۔ پی ٹی وی کا پہلا اناؤنسر طارق عزیز تھا اور اس کا کہنا یہ ہے کہ میک اپ آرٹسٹ نے جتنے بھی تجربے کیے میرے چہرے پر ہی کیے ہیں، آئیں ان کی زبانی سنتے ہیں۔ میرے میک اپ مین جو تھے انہوں نے زندگی کا ہر تجربہ میرے ہی چہرے پر کیا۔ اتفاق تھا کہ میں پاکستان ٹیلی ویژن کا پہلا اناؤنسر تھا۔ کمال الدین یہ پہلا میک اپ مین، اس نے جتنے تجربات کیے، جتنا ہاتھ صاف کیا وہ میرے ہی چہرے پر کیا۔ بہرحال بہت سی یادیں ہماری اس چھوٹی سی عمارت کے ساتھ وابستہ ہیں اور وہ بڑی قیمتی یادیں ہیں۔ کاش بہت سی یادیں اس وقت ہمارے پاس وی سی آر ہوتا یا ریکارڈنگ فیسلٹیز ہوتی تو دیکھنے والی آنکھ دیکھتی کہ اس وقت ان نوجوانوں نے، اب تو ہم بوڑھے بوڑھے سے نظر آتے ہیں، اس وقت سب نوجوان تھے کہ ہم نے کتنا کام کیا تھا۔ ہر ایسا عہد جو بھی آیا، ہر وقت ایسا آیا، 1965 کی جنگ آئی تو اس چھوٹے سے گھر سے ہم نے وہ ولولہ انگیز پروگرام پیش کیے کہ اہل لاہور اش اش کر اٹھے اور دشمن کانپا کرتا تھا ہمارے ٹیلی ویژن سے۔ بھی دکھائی گئی۔ اسٹوڈیو پروگراموں کے دوران انگریزی فلمیں بھی پیش کی گئیں اور پہلی خاتون اناؤنسر کنول نصیر تھیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کا جو پہلا اشتہار تھا وہ این ای سی کا تھا۔
30 سیکنڈ کا اشتہار کا معاوضہ 35 روپے تھا، پر یہ پہلا اشتہار تھا تو اس کا کوئی معاوضہ نہیں تھا۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ 26 نومبر 1964 کو لاہور عید کا منظر پیش کر رہا تھا۔ لوگ ٹی وی پر جیتی جاگتی تصویریں دیکھ رہے تھے۔ جگہ جگہ لوگوں کا مجموعہ تھا اور ہر جگہ ٹریفک جام ہو گئی تھی اور پولیس کو ٹی وی کے سوئچ آف کرانے پڑے اور لوگ گھر گھر اینٹینا سیٹ کرنے لگے۔ شروعات میں نشریات کا ٹائم 3 گھنٹے تھا اور پیر کی چھٹی تھی۔ ریکارڈنگ کی سہولت موجود نہ ہونے کی وجہ سے سب پروگرام براہ راست دکھائے جا رہے تھے۔ لاہور ٹیلی ویژن کی ریکارڈ کے مطابق پہلا ڈرامہ دکھایا گیا، اس کا نام نذرانہ تھا اور پروڈیوسر فضل کمال تھے۔ نمایاں فنکاروں میں محمد کبیر، بختیار احمد، بیگم تمنا، ابراہیم منور، اعجاز بیگم، شمیم فاطمہ، کنول احمد اور خورشید شامل تھے۔ اور خورشید شامل تھے۔ یہ امر میرے لیے باعث بنان ہے، بلکہ میرا اعزاز ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن کا پہلا ڈرامہ میں نے پروڈیوس کیا۔ اس کے بعد لگ بھگ 100 ڈرامے پہلے 2-3 سال میں لاہور اور راولپنڈی سے کرنے کا موقع ملا۔ میرے خیال میں 90 دنوں کی محنت کے بعد ہفتے میں ایک ڈرامہ نشر کیا جاتا تھا۔ ٹیلی ویژن کے اہم ڈرامہ نگاروں میں اشفاق احمد، ڈاکٹر انور سجاد، رفیق پیرزادہ، آغا ناصر، کمال احمد اور نجمہ فاروقی شامل تھے۔ شروع ہونے والا ہے، وہاں اندر گئے تو ان سے ملاقات میری ہوئی اسلم اظہر صاحب سے، تو انہوں نے خود ہی بات میں کہا کہ میں آپ کا یہ دیکھ سکتا ہوں، کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ تو وہ میں نے ان کو دیا، تو انہوں نے دوسرے دن بلایا پھر اور انہوں نے بعد میں کہا یہ آپ میرے لیے تبدیل کر کے دے دیں ٹی وی کو۔ میں لے گئی، وہ انہوں نے لے لیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے ایک اور لکھا ڈرامہ جس کا نام نذرانہ تھا، وہ بھی لے گئی اسلم صاحب نے، پھر وہ بھی لے لیا۔ 5 دسمبر 1964 سے اسٹوڈیو تھیٹر کے عنوان سے 25 منٹ کے دوران کے کل 11 ڈرامے نشر کیے گئے اور محمد کبیر نے اپنی جگہ بہت جلد بنا لی۔ بڑے بڑے کیمرے ہوتے تھے، تو دیور نما دکھائی دیتے تھے، عجیب سے اس سے خوف آتا تھا۔ لینسز جب چینج ہوتے تھے لال، میں تو بہت ڈرتا تھا، پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، اور کنٹرول روم میں ایک عجیب سی لال پیلی بتیاں، سب کچھ، بس وہ ڈبہ تھا چھوٹا سا۔ لیکن ایک بات تھی، ان 2 کیمروں سے بھی بڑے بڑے کام ہوتے تھے، متوازیاں بھی بڑی ہوتی تھیں، پروڈیوسر سے بھی، ایکٹر سے بھی، بعض اوقات کنٹرول روم میں انجینئر حضرات بھی، لیکن ایک دوسرے جنگی ستمبر پوری قوم کے ساتھ پی ٹی وی کے لیے بھی ایک چیلنج بن گئی۔ ٹیلی ویژن کے کارکنان اس محاذ پر ڈٹ گئے۔ ٹیلی ویژن کے نیوز ٹیموں نے خطرات کی پرواہ کیے بغیر جنگ کے میدان سے تازہ ترین خبریں اور فلمیں بھیجتے رہے۔ پی ٹی وی نے ایسے پروگرام پیش کیے جس سے جہاد میں جذبے پیدا ہوئے۔ انیس سو 68 اور 69 میں اوراق کے عنوان سے کلاسیکی کہانیوں کے ڈراموں کی شروعات کی گئی۔ یہ سلسلہ ناظرین نے بہت پسند کیا۔ اسے فیاض الحق مرحوم نے پیش کیا۔ یہ فاطمہ ثریا بجیا کا ابتدائی پروگرام تھا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ پی ٹی وی نے مجھے یہ پروگرام سپرد کیا، پر بڑا مشکل تھا۔ آگے سنتے ہیں ان کی زبانی۔
لیکن میرے سپرد جو کام ٹیلی ویژن نے کیا وہ سب سے زیادہ مشکل کام تھا. ادب عالیہ، اردو کلاسیکی ادب. اب کہنے کو وہ اردو کلاسیکی ادب تھا، لیکن اس میں پھر پنجاب کی کہانیاں، بلوچستان کی اور مختلف لکھنے والے، پھر پرانی مثلا کہ اردو کی سب سے پہلی کہانی قصہ چہار درویش، اس کا آغاز وہاں سے ہوا تھا. تو ایک طرح سے یہ پروگرام یوں چیلنج بھی تھا، بہت بھاری پروگرام، مشکل پروگرام تھا کہ اس میں صرف آپ ادب عالیہ ہی کو نہیں پیش کر رہے ہیں بلکہ ان پرانے وقتوں کو بھی پیش کر رہے ہیں. ماحول، ثقافت، لہجہ، گفتگو، بہت سے الفاظ ہی اس زمانے میں نہیں تھے اور بہت سے الفاظ جو اس زمانے میں تھے وہ آج نہیں بولے جاتے. تو اس طرح کا مشکل پروگرام تھا، لیکن میرے خیال میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ میں 100% کامیاب ہو گئی اپنے پروگرام کو پیش کر کے. لیکن اب آئیے پی ٹی وی کی کچھ ڈراموں کی جھلکیاں دیکھتے ہیں اور کچھ نامور فنکاروں کی باتیں سنتے ہیں اور کچھ ایسے پروگرام دیکھتے ہیں جو ہمارے ذہنوں پر چھائے ہوئے ہیں اور ان کی کتنی پیارے الفاظ اور خوبصورتی سے پیش کرتے تھے. آئیں آپ کو کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں. نہیں آئے؟ کیوں نہیں آئے؟ کس لیے نہیں آئے؟ وہ انہوں نے فون کیا تھا جی کہ ان کا بچہ بیمار ہے جی. میڈیکل سرٹیفکیٹ بھیجا؟ نہیں سر، میڈیکل سرٹیفکیٹ تو نہیں. میڈیکل سرٹیفکیٹ کے بغیر تو چھٹی نہیں مل سکتی. کوئی باپ اپنے بچے کی بیماری کا پتہ نہیں لگا سکتا. مجھے بتائیں گے کہ باپ کیا ہوتا ہے اور بیٹا کیا ہوتا ہے؟ نہیں سر. جا کر اس کی خیرات لگا. یس سر. اور سنیں، خانہ پوری تو میں اب تمہاری کروں گی. یہ بتاؤ، یہ عسکری صاحب تمہاری دکان پہ روز روز کیا کرنے کے لیے جاتے ہیں؟ سودا خریدنے آتے اور کیا کرنے آتے ہیں. اور شطرنج کا ڈبہ ویسے ہی بغل میں دبائے لیے جاتے ہیں. بھائی میں کسی کی بغل میں جھانکتا نہیں ہوں کیا دبا رکھا ہے. اور مرزا صاحب اتفاق سے ان کو تمہاری دکان پہ مل جاتے ہیں. کیا کر رہے ہو؟ ارے میں تو نمک چکھ رہا تھا، بالکل پھیکا ہے. میرے خیال سے تم نمک ڈالنا بھول گئی. چلو شکر تم نے بتا دیا. ارے اتنا نمک ڈال دیا، زہر قاتل کر دیا. اب یہ تو تم نے ہی تو کہا تھا. تم سے کس نے کہا تھا میری بات پر اعتبار کرنے کو؟ اب کیا ہوگا، ساری ہانڈی برباد کرا دی اللہ کی ماں تم پر. موانجہ دیکھیے یہ مجھے کوس رہی ہے. اب جانے فرمائش کر کہ یہ بہت بگڑ گیا. کیا بگڑ گیا؟ تھیٹر بگڑ گیا جی. نہیں، میرا خیال ذرا مختلف ہے. فرمائیں. میں سمجھتا ہوں آڈینس بگڑ گئی ہے تھوڑی سی. اس لیے کہ اب پچھلے آپ کے ایک دو پروگرام میں بھی کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ جی ڈرامہ جو ہے وہ خراب ہو گیا. اب اگر آپ آغا حشر صاحب کے زمانے سے لے لیں تو وہاں اس زمانے میں ڈرامے ہوا کرتے تھے. شیر کس حال میں ہے، وہ شیر لوہے کے جال میں ہے. جی اب کروا لیجیے وہ ڈرامہ. اب آپ وہ ڈرامہ چل سکتا ہے. دور بدل گیا، لوگوں نے چارلی چیپلن کو پسند کرنا شروع کیا. جی اس کے بعد پھر جیری لیوس ہیں، پیٹر سیلرز ہیں. پیٹر سیلرز نے ایک مختلف ٹرینڈ دیا. تو آڈینس بدل. دیکھیے آڈینس کوئی بچہ تو نہیں جی، اس کی مرضی ہے، خراب ہو گئی آپ کیا بگاڑ لیں گے. اب دیکھیے یہ آڈینس ہے، کتنی اچھی آڈینس ہے. ان میں ایک دو خراب ہے، میں جانتا ہوں. دوست ہیں آپ کے؟ ہاں میرے دوست ہیں بہت اچھے. اچھا یہ بات جی ماشاءاللہ، بقول آپ کے کہ 21 سال سے آپ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی 150 ڈرامے کر چکے ہیں، ہزاروں شوز کر چکے ہیں. جی مگر لگتے آپ 19 سال کے ہیں. جی لگتے ماشاءاللہ سے آپ 19 سال کے ہیں. اس کی کوئی وجہ؟ بات یہ ہے کہ عمر میری بھی بھیا جتنی ہے، میں بیمار بہت رہتا ہوں. سونے میاں یہ تھی پی ٹی وی کی مختصر سی ہسٹری. اپنی میزبان سیرت آسیہ بلوچ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.